آپ علیہ السلام نے ابن خطل تھا ایک شخص، بیت اللہ کے پردے پکڑے فتح مکہ کے موقع پر، یہ خود مرتد بھی ہو گیا تھا، اللہ کے نبی کی توہین بھی کی، دو مغنیہ اور رقاصے رکھی ہوئی تھی گانا گانے والی، وہ اللہ کے نبی کا حجب کرتی تھی، مذمت کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا علیہ السلام نے کہ مقدس جگہ بیت اللہ ہے کائنات میں اور اللہ کا گھر ہے، اگر یہ اس کے پردوں کے نیچے بھی چھپ جائے تو اس کو قتل کر دے۔ ابن قتل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ مسجد حرام میں مطاف کے اندر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوئے غلاف کے نیچے بیت اللہ کے وہی پر ذبح کیا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی غداری کی اور دن رات آپ علیہ السلام کی توہین یہ کرتا تھا۔ کعب بن اشرف وہ بیٹھ کر شام کے ٹائم اللہ کے نبی کی حجب کرتا تھا اور اللہ کے نبی کی مذمت کرتا تھا۔ لمبا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو ایذا دی اور اللہ کے رسول کو ایذا دی ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے اسے کوئی ٹھکانے لگے۔ محمد ابن مسلمہ اور ابو نائلہ جس کا رضائی بھائی تھا، یہ گئے اس کے پاس اور اس سے جا کر قرضہ مانگا۔ ایک بہانے سے اس نے کہا میں قرضہ تب دوں گا کھجور اور گندم کا جب تک اپنی عورتیں میرے ہاں رہن رکھو۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ اپنی اولادیں رہن رکھو۔ انہوں نے کہا ہماری اولادوں کو تانے ملیں گے، ہم اپنے ہتھیار آپ کے پاس رہن رکھ سکتے ہیں، لیکن شرمندگی ہے رات کے ٹائم آئیں گے، لوگوں کے روبرو نہیں آئیں گے۔ رات کے ٹائم یہ گئے، سارا مجمع سو چکا تھا اور انہوں نے بلایا، وہ سیڑھی سے اتر کر آیا، خوشبو مہکتی ہوئی خوشبو، کہا بڑی عجیب خوشبو تو نے لگائی ہے۔ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں میں عرب کا حسین آدمی ہوں اور دنیا کی بہترین خوشبو میں استعمال کرتا ہوں اور میرے پاس حسین عورتیں ہیں۔ انہوں نے کہا ذرا اپنا سر سنگائیں۔ سر سنگایا محمد ابن مسلمہ نے، بال پکڑے، ابو نائلہ نے تلوار چلائی، سر کاٹا، سر کو ساتھ لے گئے اور جنت البقیع کے پاس پہنچ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اللہ کے نبی نماز میں مشغول تھے، جب یہ سر لے کر مدینہ منورہ اللہ کے نبی کے سامنے گئے، آپ سجدہ شکر بجا لائے اور فرمایا کہ یہ چہرے کامیاب ہیں۔ ان دونوں صحابیوں کو اللہ کے نبی نے دعا دی۔